بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 270 اور 5ویں قسط ہے، آج کے لحاظ سے 5ویں اور آخری قسط ہے۔ روزانہ ہم 5 قسطیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، معارف القرآن جلد 2 پیج نمبر 194، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر 143۔ ناظرین، روزانہ کی طرح ریگولرٹی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر، تشریح اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا، کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشتے سمندری، گلے جفائے وفا نما کے حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری، یہ ستیزہ گاہ جہاں نئی نہ حریف پنجہ فگن نئے، وہی فطرے قصد الہی وہی مرجی وہی انتری، کرم اے شاہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری۔ وی لاگ نمبر 270، 5ویں قسط۔ اس قرآنی آواز نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا۔ کون سی آواز؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، اس قرآنی آواز نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور پسم اور پسر مردہ جسموں میں تازہ روح پھونک دی۔ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو کس طرح تربیت تو اور اصطلاح فرمائی، اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو ایک ضابطہ اور اصول دے دیا کہ گزشتہ فوت شدہ امور پر رنج و ملال میں وقت صرف کرنے کی بجائے آئندہ کے لیے قوت و شوقت کے اسباب بہم پہنچانے چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ غلبہ اور بلندی حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز اصل ہے، یعنی ایمان۔ اس کے تقاضے پورے کرنا، ایمان کے تقاضا میں وہ تیاریاں بھی داخل ہیں جو جنگ کے سلسلے میں کی جاتی ہیں، یعنی اپنی فوج قوت کا استحکام، سامان جنگ کی بہم رسانی اور ظاہری اسباب سے بقدر وسعت آراستہ و مسلح ہونا۔ غزوہ احد کے واقعات اول سے آخر تک ان تمام امور کے شاہد ہیں۔ اس آیت کے بعد ایک دوسرے انداز میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے ارشاد ہے کہ اگر اس لڑائی میں تم کو زخم پہنچایا تکلیف اٹھانی پڑی، زخم پہنچا یا تکلیف اٹھانی پڑی، تو اس طرح کے حوادث فریق مقابل کے بھی تو پیش آ چکے ہیں۔ اگر احد میں تمہارے 70 آدمی شہید اور بہت سے زخمی ہوئے، تو 1 سال پہلے ان کے 70 آدمی جہنم رسید اور بہت سے زخمی ہو چکے ہیں، اور خود اس لڑائی میں بھی ابتداً ان کے بہت سے آدمی مقتول اور مجروح بھی ہوئے ہیں۔ لہٰذا اَن یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس، یعنی اگر تم کو زخم پہنچا تو ان کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم ان ایام کو باری باری بدلتے رہتے ہیں، جس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس آیت میں ایک اہم ضابطہ اور اصول کی طرف رہنمائی فرمائی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اس عالم میں یہی ہے کہ وہ سختی، نرمی، دکھ، سکھ، تکلیف اور راحت کے دنوں کو لوگوں میں عدل بدل کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے کسی باطل قوت کو عارضی فتح و کامرانی حاصل ہو جائے تو جماعت حقہ کو اس سے بدل نہیں ہونا چاہیے، اس سے بد دل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اب ہمیشہ شکست ہی ہوا کرے گی، بلکہ اس شکست کے اسباب کا پتہ لگا کر ان اسباب کا تدارک کرنا چاہیے۔ انجام کر فتح جماعت حقہ ہی کو نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کی 5 قسطیں الحمدللہ مکمل ہیں۔
پڑھ کے نصر من اللہ فتح قریب، جب ہوئے ہم رواں سوئے کوئے حبیب، برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی، بے بسی زندگی کی یہی رہ گئی، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں وہ روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزار آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہی رہ گئی۔